حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ یہ خطبہ ختم ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے پوچھا آج آپ نے جمعے میں وہ لفظ کہے جو کبھی نہیں کہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں آپ نے فرمائے؟ فرمایا جب میں خطبہ دے رہا تھا تو میں نے مسجد نبوی میں حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ مدینہ منورہ سے دور کئی میلوں، سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر صحابہ جہاد کر رہے ہیں، حضرت ساریہ کی قیادت میں دشمن سے لڑ رہے ہیں، دشمن پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، ان کا دھیان ادھر نہیں تھا، میری زبان سے نکلا پہاڑ کی طرف توجہ کرو، ادھر توجہ کرو۔ لکھا ہے وہی لشکر جب واپس آیا، انہوں نے کہا جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، ہمارے کانوں میں عمر کی آواز آئی، ہم نے پہاڑ کی طرف توجہ کر کے تیاری کر لی، دشمن سے مقابلہ ہوا، اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ عقل پرستوں نے کہا حضرت عمر کو جنگ کا میدان کیسے نظر آیا؟ درمیان میں درخت بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، اور اتنا لمبا فاصلہ ہے، دیوار کے پیچھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ حضرت عمر کو کیسے نظر آ گیا؟ ہم نہیں اس کو مانتے، لیکن جب انسان نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے وہ بیٹھا تو بند کمرے میں ہے مگر پوری دنیا کو چیزوں کو دیکھ رہا ہے، براہ راست دیکھ رہا ہے، لائیو دیکھ رہا ہے۔ آپ ابھی تجربہ کریں، آپ چلے جائیں اپنے گھر کا ٹیلی ویژن چلائیں، آپ کو مدینہ نظر آئے گا، مکہ نظر آئے گا، طواف کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ لوگ جو اس وقت یہ عبادتیں کر رہے ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو اگر آج کا سائنسدان، اگر آج کا انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کی وجہ سے وہ ایسی مشینیں بنا سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، تو کیا اللہ اپنے پیغمبر کی مراد اور دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر ٹیلی ویژن کے جنگ کا میدان نہیں دکھا سکتا؟